سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو صدر مملکت سے مشاورات کے بعد آج ہی عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کا حکم دے دیا۔ ملک میں 90 روز میں انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران آج الیکشن کمیشن کے وکیل سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اور بتایا کہ الیکشن کمیشن 11 فروری 2024 کو ملک میں الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہا کہ اس معاملے پر صدر مملکت سے بھی مشاورات کر لی جائے، جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل کا کہنا تھا کہ حکام الیکشن کمیشن اس سے متعلق فیصلہ کریں گے کہ آیا صدر سے مشاورات کرنی ہے یا نہیں۔ چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا الیکشن کمیشن صدر مملکت سے مشاورات کے معاملے پر فیصلہ کر لے پھر کیس کی سماعت کرتے ہیں، جس کے بعد الیکشن کمیشن میں اس حوالے سے ہنگامی اجلاس ہوا۔ بعد ازاں الیکشن کمیشن میں مشاورات کے بعد سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید نے بتایا کہ صدر مملکت سے مشاورات کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن کا کہنا تھا صدر سے مشاورات سے پہلے کمیشن کا اجلاس ضروری تھا۔ ملک میں انتخابات کے حوالے سے جلد صدر مملکت سے مشاورات کی جائے گی۔ سپریم کورٹ میں اپنا جواب جمع کروائیں گے، سب نظر آئے گا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا گیا کہ الیکشن کمیشن نے ملک میں عام انتخابات کی تاریخ کے لیے صدر مملکت سے مشاورات کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن جلد صدر پاکستان سے ملاقات کا بندوبست کرے اور مشاورات کے بعد ایک تاریخ طے کر کے عدالت کو آگاہ کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو صدر مملکت سے ملاقات کے بعد آج ہی الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو تاریخ دی جائے گی اس پر عمل کرنا ہوگا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا سپریم کورٹ صرف انتخابات چاہتی ہے، کسی بحث میں نہیں پڑنا چاہتے۔ کل تک سپریم کورٹ کو فیصلے سے آگاہ کیا جائے، انتخابات کی جو بھی تاریخ رکھی جائے اس پر سب کے دستخط ہوں اور اس تاریخ میں کسی قسم کی توسیع نہیں ہوگی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے گزشتہ روز ہونے والے اعلیٰ سطح کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی ماضی کی کارکردگی کو انتخابی بیانیہ بنایا جائے گا۔ مسلم لیگ نون نواز شریف کے سابقہ ادوار میں بنائے جانے والے منصوبوں کی بنیاد پر میدان میں اترے گی۔ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے رہنما انتخابی مہم کے دوران اپنی سابقہ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ مانگیں گے۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ سب سے پہلے مسلم لیگ نون کا انتخابی منشور تیار کروایا جائے گا۔ منشور کے اعلان کے بعد پارلیمانی بورڈ بنا کر ٹکٹوں کی تقسیم کی جائے گی۔ ٹکٹوں کی تقسیم کے بعد نواز شریف انتخابی مہم کے دوران جلسوں سے خطاب کریں گے، لیکن ذرائع کے مطابق قیادت نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث کرداروں کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے ان سے کوئی بات چیت نہ کرنے کا بھی متفقہ فیصلہ کیا ہے۔ 9 مئی کے ذمہ داروں کے ساتھ کسی قسم کی سیاسی مفاہمت سے مکمل گریز کرنے پر بھی پارٹی قیادت نے اتفاق کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ اجلاس کے دوران نواز شریف نے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی ترقی کے تمام تر اشاریوں کے باوجود ہمیں کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ پہلے غلام اسحاق پھر مشرف نے کام نہیں کرنے دیا۔ اگر ہمیں کام کرنے دیا جاتا تو آج پاکستان دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں شمار ہوتا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے ایک فارم جاری کیا ہے۔ نون لیگ کے ٹکٹوں کے خواہشمند 10 نومبر تک فارم بما فیس جمع کروا سکتے ہیں۔ نون لیگ کی قومی اسمبلی کی جنرل اور مخصوص نشست کے لیے 2 لاکھ روپے ٹکٹ فیس مقرر کی گئی ہے۔ صوبائی اسمبلی کی جنرل اور مخصوص نشست کی ٹکٹ کے خواہشمند کو 1 لاکھ روپے فیس ادا کرنا ہوگی۔ مخصوص نشست کے لیے نامزد امیدواروں کو 2 لاکھ روپے اضافی بھی جمع کروانے ہوں گے۔ درخواست بما بینک ڈرافٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے لاہور سیکریٹریٹ بذریعہ کوریئر یا خود جمع کروانا ہوگی۔ پارٹی ٹکٹ کی فیس کے لیے کراس چیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے حصول ٹکٹ فارم میں اقرار نامہ بھی شامل کیا گیا ہے۔ درخواست گزار کو قائد نواز شریف اور صدر شہباز شریف کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرنا لازمی ہے۔ پارٹی ٹکٹ ملنے یا نہ ملنے کی صورت میں پارٹی ڈسپلن کی پابندی کرنا ہوگی۔ مرکزی اور صوبائی قیادت کے احکامات اور ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ جماعتی سرگرمیوں کے ساتھ نون لیگ کی کامیابی کے لیے بھرپور کوشش کرنا ہوگی۔ فارم میں آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے معیار پر بھی پورا اترنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اقرارنامہ فارم میں لکھا گیا ہے کہ درخواست گزار قانون کی کسی نااہلیت کی زد میں نہ آتا ہو۔ فارم میں بحالی جمہوریت کے لیے امیدوار کی خدمات کی تفصیل کا اندراج بھی لازمی قرار دیا گیا ہے، جبکہ سابقہ انتخابی کارکردگی، حلقہ پوزیشن اور پارٹی کی بھی تفصیلات دینا ہوں گی۔